نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیل. ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ. تو اب جب میں تشریف لے کے جاؤں گا جہلم، ایسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے. اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. یہ کس کا دروازہ ہے، کچھ تم کو اندازہ ہے، پیچھے ہے چھپا اس کے انگریز کا یارانہ، پیچھے ہے چھپا اس کے انگریز کا یارانہ. میدان دلائل کے اس مفتی طارق کو، میدان دلائل کے اس مفتی طارق کو، توپوں کی سلامی ہو جہلم میں للکارا، توپوں کی سلامی ہو جہلم میں للکارا. تحقیق کی وادیا تثبیت کی دنیا ہو، تحقیق کی وادیا تثبیت کی دنیا ہو. طارق کا مشن دشمن ایمان کو پھڑکانا، طارق کا مشن دشمن ایمان کو پھڑکانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی کہ جس میں فتنے پے در پہ آتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فتنوں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. یقیناً یہ ایسے فتنے ہیں کہ اگر مسلمان خاص کر ان فتنوں سے باخبر نہ ہو اور پھر ان فتنوں میں ملوث ہو جائے تو یہ دانستہ طور پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ حفاظت کرے. دین کا جو اصل معاملہ ہے یہ انسان کی کامیابی کا ایک بہترین تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اور جو انسان اس دین کو مکمل من معن اپنے زندگی کا ایک زیور بنائے، اپنی زندگی کے اندر لائے، تو یہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی درکار ہے، کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے لازماً تمہیں اس دین، اس ایمان کے آغوش میں آنا ہے، اس دین کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. اور یہ دین کیا چیز ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منظم ایک قانون، ایک شریعت نازل فرمائی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اس انسان کو پیدا فرمایا ہے، من معن اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی بھی یہ دنیا کے اندر کرے. یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بن کر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ قانون دنیا کے اندر نافذ کرے. اور وہ
قانون تب ہی انسان دنیا کے اندر نافذ کر سکتا ہے جب وہ پہلے اپنے اندر نافذ. ایک انسان ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اپنائے ہوئے نہیں ہے تو دنیا کے اندر کیسے نافذ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر اس دین کو عملائے، اس دین کو لائے، تب جا کر وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کو نافذ کر سکتا ہے. اور وہ کس طرح انسان پہلے اپنے اندر لائے پھر دنیا کے اندر کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو نافذ کر سکتا ہے؟ جب اس دین اور اس شریعت کا علم اس کے پاس ہو. اگر انسان کے پاس اس شریعت کا علم ہی نہیں ہے تو لابدی وہ کبھی بھی اس دین کو نہ اپنے زندگی کے اندر لا سکتا ہے، نہ اپنی سوسائٹی کے اندر لا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر اللہ کے قوانین کو نافذ کر سکتا ہے. کیوں؟ جب علم ہی نہیں ہے. تو علم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور علم حاصل کرنے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. چاہے انسان بوڑھا ہو تب بھی علم حاصل کر سکتا ہے، چاہے بچہ ہو تب بھی علم حاصل کر سکتا ہے، چاہے جوان ہو تب بھی علم حاصل کر سکتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مادیت کا ایک ایسا دور ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی میں پیشن گوئی فرمائی کہ ہر امتی، ہر مسلمان کے ذہن پر مادیت اس طرح سوار ہو جائے گی کہ وہ اپنے پوری زندگی کو دنیا کے پیچھے گنوا دے گا کہ دین کی کوئی فکر ہی اس کو نہیں رہے گی. جیسے ہم آج اپنے سوسائٹی کے اندر یا اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسلمان دنیاوی ڈگریوں کو پیچھے تو لگ چکا ہے، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری رات اور دن کو کھپا رہا ہے، لیکن دین کی طرف، قرآن کی طرف، احادیث کی طرف، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس قانون اور شریعت کی طرف کوئی دھیان اور کوئی رجحان نہیں. ایک تو یہ کہ میں نے اپنے آپ کو بھی میں نے اس دین کے لیے تیار نہیں کیا. اب جب مجھے خود بھی اس دین کا علم ہی نہیں ہے، اور غضب علی الغضب یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی اس دین کے لیے تیار نہیں کر رہا، کہ اس دین کے سکھانے کی فکر ہی نہیں کر رہا. تو اگر یہی طریقہ ہمارا آگے چلتا رہا، اللہ حفاظت کرے، اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زبان سے اللہ نکل رہا ہے، اور یہ ان اولیاء کرام کی محنت اور مشقت ہے جنہوں نے یہاں ہمیں یہ دین پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو اگر ہماری جو لائف، جو ہماری زندگی اس طرح چل رہی، اگر اسی طرح یہ چلتی رہی تو اللہ حفاظت کرے، نہ جانے جو ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ بالکل اسلام کے نام کو جانے گی بھی نہیں. گویا کہ دانستہ طور پر ہم اپنی نسل کو مرتد بنا رہے ہیں. تو اس لیے لازم ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور یقیناً انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کا مقصد اور نصب العین یہی ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن یقیناً جو کامیاب ہے، کامیابی وہی ہے جس کو اللہ نے کامیابی فرمایا، اور کامیابی وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی فرمایا ہے. تو وہ ہے آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی، اور وہ انسان کو تب ہی مل سکتی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے چلائے. تو اس کے لیے لازماً یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور جب ہم نے علم حاصل بچپن میں نہیں کیا، علم حاصل کرنا تو ایک تو یہ ہے کہ معتبر علماء سے علم حاصل کریں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں میری ہی امت میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو کذاب ہوں گے، جو دجال ہوں گے، اور وہ ایسی حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے کہ نہ کبھی آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں، نہ کبھی آپ کے آبا و اجداد نے وہ حدیثیں سنی ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے آپ کو بھی ان دجالوں سے بچائیں، اور باقی امتوں کو بھی، اپنی نسل کو بھی ان دجالوں سے بچائیں، کہ ان کی بات سنے ہی نہ، ان کی طرف جائے ہی نہ، ان کے جو کلام ہیں، ان کی جو تقاریر ہیں، ان کی جو خطبات ہیں، یا ان کی جو کتابیں ہیں، لٹریچر وغیرہ ہیں، ان کو دیکھے بھی نہ، تاکہ جو گمراہی ہے، گمراہی کے نزدیک آپ نہ جائیں.
اور وہ دجال کذاب تو ہر انسان کو پہچانے نہیں جائیں گے، وہ اسی انسان کو پہچانے جاتے ہیں جس کے پاس علم ہو. تو لہٰذا جو انسان اس علم سے دور ہے، جس نے علم حاصل نہیں کیا، جس نے زندگی میں یہ مشقتیں برداشت نہیں کی، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے ہم سے، یہ چیزیں حاصل نہیں کی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ معتبر علماؤں سے رابطہ رکھے. کیوں؟ آخرت کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. اللہ گواہ یہ دور جو آج چل رہا ہے، عجیب عجیب قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں. ابھی جو معاملہ ہے انجینئر مرزا علی کا، بڑے خبیث ذہن کا انسان، اور صحابہ پر تبرہ بازی، اور خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی جتنے بھی جو اسلام کی جو صحیح باتیں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح احادیث ہیں، ان کو توڑ مروڑ کر اس طرح بیان کرنا امت کے سامنے، اور امت کے ذہنوں کو الجھا دینا، اور پھر امت کے نوجوانوں کو خاص کر گمراہی کی پٹری پر لا کھڑا کرنا، یہ اس کا نصب العین ہے، یہ اس کا منصب ہے، یہ اسی کے کیا نام ہے فکر میں لگا ہوا ہے. اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کیا نام اس کا فیس بک پر یا یوٹیوب وغیرہ پر اس کے بیانات آتے جاتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جن کو اس بدبخت نے گمراہ کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل یقیناً مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی طارق مسعود، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، زیدہ مجدہم العالیہ، ان کے ذریعے سے اس کے کمر کو توڑ دیا، اس کو رسوا کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا. آج اس کے جو ماننے والے ہیں، معتقدین ہیں، یعنی جو اس کی تفاسیر سنتے تھے، پڑھتے تھے، یا اس کے معتقدین میں سے تھے، اس سے عقیدت رکھتے تھے، آج وہ مفتی طارق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ایمان بچا لیا، آپ نے ہمارے سامنے حق ظاہر کیا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ حفاظت کرے اس دنیا سے اسی حالت میں گئے ہوں گے، اسی عقیدے کو لے کر گئے ہوں گے، اور اسی کیا نام ہے فکریات کو لے کر گئے ہوں گے. تو آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا یہ اللہ ہی جانے. تو لہٰذا جو ہم اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقین یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم، کہ تم نے نہیں سنے ہوں گے، وآباؤکم ولا آباؤکم، نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنے ہوں گے. تو ایسے افراد سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یقیناً عام جو عوام ہے، عوام تو بچ نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. جو بھی داڑھی پگڑی اور کرتا لگا کر ان کے سامنے آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. داڑھی رکھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، پگڑی پہننے سے کوئی عالم نہیں بنتا، لمبا کرتا لگانے سے کوئی عالم نہیں بنتا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لباس صوفیانہ پہن کر انسان آتا ہے، بسا اوقات ابلیس بھی ایسی صورت میں آتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی بڑے ولی خدا کی شکل میں آئے، ہو سکتا ہے. اور لہذا شیطان سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنے معتبر علماؤں سے رابطہ رکھیں، اپنے معتبر علماؤں کو اپنا رہنما سمجھیں اور ان سے صحیح دین کا علم حاصل کریں. اور اگر معتبر علماء نہ ملتے ہوں، اگر یعنی کہیں ایسا ہو کہ کسی عالم پر اعتبار ہی نہ ہو، اللہ حفاظت کرے اس بات سے، کیونکہ علماؤں سے اعتبار اگر اٹھ گیا تو پھر دین خطرے میں ہے. اور یقیناً آج وہ دور ہے کہ عجیب عجیب چہرے جب سامنے آ رہے ہیں تو کس پر انسان اعتبار کرے، عوام پریشان ہے. تو اس اعتبار سے مجھے حضرت مفتی تقی عثمانی زیدہ مجدہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے خاندان پر رحمت نازل فرمائے، ان کو لمبی عمر نصیب فرمائے. ان کی ایک وہ تقریر انہوں نے فرمائی تھی، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اس اعتبار سے تذبذب میں ہو،
پریشان ہو، کنفیوز ہو کہ میں کس عالم سے رابطہ کروں، تو پہلے اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، پھر استخارے کے طور پر، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے اس عالم سے رابطہ کرا دیجئے جو مجھے صحیح راستے پر اور راہ مستقیم پر چلائے، تاکہ میری جو دنیاوی زندگی ہے اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ میرا برباد نہ ہو جائے۔ تو جب انسان اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے اور اللہ ایسے عالم کو اس کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے دجالوں اور ایسے کذابوں اور ایسے فتنی لوگوں سے، خاص کر مقرر حضرات، اگر کوئی عوام میں سے کوئی انسان فتنہ کرے، اس کا فتنہ اتنا فتنہ بڑا نہیں ہے، فتنہ تو وہ بھی ہے، لیکن جو انسان رہنما بن کر مقتدا کی شکل میں، امام کی شکل میں اور تقریر کرنے مقرر کی شکل میں آگے عوام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اندر سے وہ منافق اور دجال اور کذاب ہوتا ہے، امت کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبختوں اور خبیث لوگوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ انجینئر مرزا علی جیسے ہزاروں آتے رہیں گے، مٹ گئے اور مٹ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اسلام وہ چیز ہے جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے رکھی ہے اور یقیناً یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے قبول کراؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب سننے والوں کو اس اسلام کی حفاظت کے لیے، اس اسلام کی پاسبانی کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔